بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ زمین پر آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے خدا سے کیا فرمائش کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی ذاتی مبارک نے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کی نشانیوں اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں تاکہ انسان کو ہدایت کا سامان میسر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں شیطان کو انسان کا کھلم کھلا دشمن قرار دیا ہے، اور پھر ان شیطان کے ابن آدم پر ہونے والے حملوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لے آئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و عبادت کی آواز سن سکتا ہوں، نہ کوئی عبادت خانہ نظر آتا ہے، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ اس پر اللہ پاک کا حکم آیا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں پر کعبہ بیت اللہ بناؤ اور اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو، اس کی طرف نماز بھی ادا کر لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لے آئے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ جھاگ بنی تھی، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد رکھ دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا: کوہ طور، کوہ لبنان، کوہ جودی، کوہ طور زیتا اور کوہ حرا۔ بنیاد بھرنے کے بعد نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں بھی اٹھا دیں۔ اس طرف حضرت آدم علیہ السلام نماز بھی پڑھتے رہے اور طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ طوفان کے وقت وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور وہ جگہ ایک اور اونچے ٹیلے کی صورت میں رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ یہاں آ کر رہے اور یہاں کچھ آبادی ہو گئی تو حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کریں۔ اس کی نشانی اس طرح کی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سایہ سے کعبہ کی حد مقرر کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سایہ کی مدد سے خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر اس قدر کھدائی کی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی۔ پھر اس پر عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور رکن اسود سے رکن شامی تک دیوار کی لمبائی 33 ہاتھ، اور رکن شامی سے رکن غربی تک 22 ہاتھ، اور رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، اور رکن یمانی سے رکن اسود تک 20 ہاتھ تھی۔ اس طرح خانہ کعبہ کی عمارت مستطیل کی شکل میں بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تاکہ کعبہ کے لیے جو نذرانے اور تحفے آئے وہ اس میں رکھے جا سکیں۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے۔ کعبہ بنانے والے حضرت ابراہیم تھے اور ان کو گار اور پتھر اٹھا کے دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس دفعہ اس کی تعمیر کے لیے 3 پہاڑوں کے پتھر لائے گئے۔ بعد میں اس عمارت میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئیں۔ اس کی اونچائی مزید بڑھائی گئی، دروازہ بھی 2 کے بجائے 1 کیا گیا۔ والسلام۔